میرے پیاروں قرآن پاک بھی لاجواب ہے، قرآن پاک بھی بے مثال ہے، قرآن پاک بھی شان والی کتاب ہے۔ ارے قرآن کی شان تو یہ ہے رب کائنات نے آسمانی 4 کتابیں نازل فرمائی، یعنی آسمانی 4 کتابیں نازل فرمائی۔ ان 4 کتابوں میں جو افضل والی کتاب ہے وہ قرآن پاک ہے۔ میرے پیاروں رب کائنات نے 4 کتابیں نازل فرمائی۔ پہلی کتاب توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، دوسری کتاب زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی، تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، چوتھی کتاب قرآن پاک ہے جو رب کائنات نے ہمارے آقا غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ میرے پیاروں جب پہلی کتاب نازل فرمائی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، تو اس کتاب کے حافظ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود ہے۔ لیکن جب دوسری کتاب نازل فرمائی زبور، یہ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے بھی حافظ حضرت داؤد علیہ السلام خود ہے۔ جب تیسری کتاب انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اس کے حافظ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود ہے، اور باقی لوگ دیکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ لیکن میرے پیاروں ان کے جانے کے بعد میں لوگوں نے اس میں کھٹا بڑھا دیا، یعنی لوگوں نے اس میں چینجنگ کر دی۔ لیکن آج یہ 3 کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں، ان کو چینجنگ کر دیا گیا ہے، اس میں رد و بدل کر دیا گیا ہے۔ لیکن میرے پیاروں قرآن کی شان یہ ہے جب میرے مصطفیٰ پر قرآن پاک جیسی کتاب نازل ہوئی تو قرآن پاک کے مصطفیٰ بھی حافظ ہیں اور کچھ صحابہ کرام بھی حافظ ہیں۔ آج اس دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں، یعنی کروڑوں کی تعداد میں آج بچہ حافظ قرآن ہے۔ جدھر دیکھو بچہ قرآن پاک پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جدھر دیکھو بچیاں قرآن پاک پڑھتی ہوئی نظر آتی ہیں، گھر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ آج بچے کے سینے میں قرآن پاک محفوظ ہے۔ لیکن میرے پیاروں کچھ لوگ آئے تھے، قرآن کو ختم کرنے کی کوششیں کی تھی، قرآن کو مٹانے کی کوشش کی تھی، قرآن کو مٹانے کی سازشیں کی تھی، قرآن کو مٹانے آئے تھے، قرآن کو مٹا نہ سکے، قرآن کو ختم نہ کر سکے، آئے تھے مٹانے خود مٹ کر چلے گئے، آئے تھے قرآن کو ختم کرنے خود ختم ہو کے چلے گئے، لیکن قرآن کو ختم نہ کر سکے۔ اس لیے وہ نادان تھے۔ اگر قرآن پڑھا ہوتا، اگر قرآن کو سمجھا ہوتا، اگر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھا ہوتا تو انہیں پتا چلتا یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ جب ہم قرآن کی پہلی آیت پڑھیں گے، جب ہم قرآن کی پہلی آیت پڑھیں گے تو رب کائنات اس آیت کریمہ میں ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اس آیت کریمہ میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے اس میں کسی بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ یہ شان ہے قرآن کی۔ قرآن کو کوئی مٹا نہ سکا ہے، نہ مٹا سکا ہے اور نہ مٹا سکے گا۔ قرآن ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جبھی تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن ہمیشہ ہے اور ہمیشہ سے رہے گا۔ لیکن میرے پیاروں قرآن میں تو وہ چیز موجود ہے جو آج تک سائنس نہ بتا سکی ہے اور نہ بتا سکے گی۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں قرآن نازل نہیں ہوا تھا، لیکن آدم علیہ السلام کا زمانہ قرآن بتا رہا ہے۔ فرعون کے زمانے میں قرآن نہیں تھا، لیکن فرعون کا زمانہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ چلنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، بیٹھنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، کھانے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، پانی پینے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، اللہ سے محبت کرنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، نبی سے محبت کرنے کا طریقہ بھی قرآن بتا رہا ہے، صحابہ کے لیے کس طرح عقیدہ رکھنا چاہیے وہ بھی قرآن بتا رہا ہے۔ لیکن میرے پیاروں
چیز قرآن کے اندر موجود ہے. ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے, ہماری اولاد اس دنیا سے چلی جائے گی, پتہ نہ کتنی نسلیں ہماری اس دنیا سے جائیں گی, کچھ معلوم نہیں, لیکن قیامت پتہ نہ کب آئے گی, قیامت پتہ نہیں کب آئے گی, لیکن قیامت کا وقت بھی قرآن بتا رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی اور کیسے آئے گی. کبھی تو شاعر نے کہا ہے صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو, جب مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو. یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے قرآن میں پڑھو. سبحان اللہ, یہ شان ہے قرآن کی. لیکن میرے پیاروں جب قرآن کی یہ شان ہے, قرآن کا یہ مرتبہ ہے, تو پھر قرآن کو پڑھنے والے کی شان کیا ہوگی, قرآن کو پڑھنے والے کا مرتبہ کیا ہوگا. لیکن وقت کم ہے, وقت کی قلت ہے. میرے بعد مداح رسول حضرت علامہ مولانا زبیر رضا کا کلام ہونا ہے, تو میں اس آیت کریمہ میں جو میں نے آیت شروع میں پڑھی تھی, تو اس آیت کریمہ میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, کتاب کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتاب سے مراد کیا ہے. آپ سمجھ گئے کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. اب نور کا ذکر, نور کیا ہے, نور سے مراد میرے پیارے نور سے مراد نور مصطفیٰ. محبت سے بولو سبحان اللہ. نور مصطفیٰ بھی لاجواب, نور مصطفیٰ بھی شان والا نور ہے. یہ وہ نور ہے جو رب کائنات نے آفتاب مہتاب کے نور سے کروڑوں درجہ زیادہ روشن فرمایا, کیونکہ آفتاب مہتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے. جب آفتاب مہتاب کا وقت آتا ہے تو یہ نور گھٹنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن کبھی نور مصطفیٰ گھٹتا نہیں ہے, کبھی نور مصطفیٰ کم نہیں ہوتا. اس لیے رب کائنات قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے محبوب, آپ کے آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو اب ہمیں پتا چلا کہ نبی کا نور گھٹتا نہیں ہے, بلکہ نبی کا نور کم نہیں ہوتا ہے. نبی کا نور دن و دن بڑھتا رہتا ہے. یہ وہ نور ہے جو رب کائنات نے پوری کائنات سے پہلے بنایا, پوری کائنات کو نبی کے نور سے بنایا ہے. یہ وہ نور ہے میرے نوجوانوں, نبی خود ارشاد فرماتے ہیں, میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, رب نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے. یہ کون فرما رہا ہے؟ مدینے میں آرام فرمانے والے آقا مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا ہے, وہ اس کے بعد میں پوری کائنات کو بنایا ہے. ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا کی ہے, اللہ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی ہے. میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے جابر, اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا ہے. جب تمہارے نبی کے نور کو بنایا تھا اس وقت نہ نور تھی, نہ آسمان تھا, نہ یہ زمین تھی, نہ جنت تھی, نہ فرشتے تھے, یعنی کائنات میں کسی چیز کا وجود نہ تھا. اس وقت اللہ رب العزت نے ہمارے مصطفیٰ کے نور کو پیدا کیا تھا, اس وقت ہمارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا تھا. لیکن میرے نوجوانوں آؤ اور معلومات میں اضافہ کر لیتے ہیں, آؤ اور معلومات میں اضافہ کرتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت جبریل مصطفیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں, وہ جبریل مصطفیٰ سے ملاقات کر رہے ہیں, مصطفیٰ حضرت جبریل سے عرض پر ملاقات کر رہے ہیں. دونوں میں گفتگو چل رہی ہے. اسی درمیان میں میرے آقا مسکرائے, میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا اے جبریل, آپ اپنی عمر بتا دیجئے گا کہ آپ کی عمر کتنی ہے, آپ کی عمر کتنی ہے. تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ, مجھے معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے, مجھے یہ معلوم نہیں کہ میری عمر کتنی ہے, لیکن ہاں یا رسول اللہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ایک آسمان میں ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا ہے. یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. یا رسول اللہ, اس تارے کو میں نے 72,000 مرتبہ
مرتبہ دیکھا ہے، لیکن میرے پیاروں آپ اندازہ لگاؤ کہ اب جبریل کی عمر کتنی ہوگی، یہ جبریل کی عمر کتنی ہوگی، کیونکہ ایک آسمان میں ستارہ ہے جو 70,000 سال کے بعد میں ایک مرتبہ چمکتا ہے، اس تارے کو جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ جب اتنا کہا تو میرے آقا مسکرائے، میرے آقا نے مسکرا کر فرمایا، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے، جبریل وہ تارا اور کوئی نہیں ہے، جبریل وہ تارا نہیں ہے۔ مصطفیٰ فرماتے کہ وہ تارا اور کوئی نہیں ہے، وہ تارا میں ہی ہوں۔ اب جبریل کو بھی معلوم تھا کہ جب جبریل یہ عمر بیان کر رہے تھے تو جبریل سوچ رہے تھے کہ آج میں سب سے لمبی عمر بیان کر رہا ہوں۔ جب مصطفیٰ نے کہا کہ وہ تارا میں ہی ہوں تو آج جبریل کو بھی پتا چل گیا کہ مصطفیٰ تو مجھ سے پہلے کے بھی ہے، کہ مصطفیٰ تو مجھ سے پہلے کے بھی ہے۔ تو ہمیں پتا چلا کہ رب کائنات نے سب سے پہلے ہمارے نبی کے نور کو بنایا، ہمارے نبی کے نور کو بنانے کے بعد میں پوری کائنات کو بنایا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت آدم علیہ السلام روشن ہو گئے، حضرت آدم علیہ السلام چمکنے لگے۔ جب حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت شیس علیہ السلام چمکنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام روشن ہو گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام چمکنے لگے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چمکنے لگے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام روشن ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت اسماعیل علیہ السلام روشن ہو گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت یعقوب علیہ السلام روشن ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت یونس علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت یونس علیہ السلام روشن ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت یوسف علیہ السلام چمکنے لگے، حضرت یوسف علیہ السلام روشن ہو گئے۔ اسی طرح 1,40,000 کم و بیش اس دنیا میں تشریف لائے، سب کے سب نور مصطفیٰ سے چمک گئے، سب کے سب نور مصطفیٰ سے روشن ہو گئے۔ جب صدیق اکبر کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو صدیق اکبر چمک گئے، صدیق اکبر روشن ہو گئے۔ فاروق اعظم کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو فاروق اعظم روشن ہو گئے، فاروق اعظم چمک گئے۔ جب عثمان غنی کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو عثمان غنی روشن ہو گئے، عثمان غنی چمکنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو حضرت علی روشن ہو گئے، حضرت علی چمکنے لگے۔ خواجہ غریب نواز کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو خواجہ غریب نواز چمکنے لگے، خواجہ غریب نواز روشن ہو گئے۔ بلکہ خواجہ غریب نواز نہیں چمکے، پورا ہندوستان چمکنے لگا، پورا ہندوستان روشن ہو گیا۔ صابر پاک جب صابر پاک کی پیشانی میں نور مصطفیٰ آیا تو صابر پاک چمک گئے، صابر پاک روشن ہو گئے، پورا شہر چمکنے لگا، پورا شہر روشن ہو گیا۔ اب حضرت نظام الدین اولیاء کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو حضرت نظام الدین اولیاء چمک گئے، پورا دلی شہر روشن ہو گیا، پورا دلی شہر چمکنے لگا۔ ان کے نام کے اسٹیشن روشن ہو گئے، ان کے نام کے اسٹیشن چمک گئے، ان کے نام کے کرائنے روشن ہو گئی۔ میرے امام علم کی چٹان قوم کے پٹھان کی پیشانی میں جب نور مصطفیٰ آیا تو میرے امام چمک گئے، میرے امام روشن ہو گئے۔ میرے امام کے خاندان میں بچہ نور سے منور ہو گیا، بچہ چمکنے لگا۔ پورا بریلی شہر اعلیٰ حضرت کے نام سے چمکنے لگا، پورا بریلی شہر روشن ہو گیا۔ تو میرے امام سے رہا نہ گیا، میرے امام نے اپنا قلم اٹھایا اور قلم اٹھا کے لکھا، چمک تجھ سے پاتے تھے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، مدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔